مہنگی پڑے گی، کیونکہ پھر تو آگے معاملہ آئے گا۔ تو بہرحال میں نے کہا دیکھیے آپ نے ہم سے مذہب کی بات کی ہے، مذہب اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں آپ، فاضل بریلوی کو؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، دھاگے وغیرہ جو آپ نے باندھے ہیں، اور میرے پاس اور جو ہے آپ بہشتی زیور جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا بہشتی زیور جو ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، میں نے مذہب کی بات ان کو بتا دی، انہوں نے بھی اس کو غلط قرار دیا، اور میرے پاس پرچہ موجود تھا ایک اتفاق سے، میں نے وہ پرچہ نکالا، میں نے کہا دیکھیے یہ فلانے جامعہ سے نکلتا ہے اور اس کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ یہ دھاگے ہوگے جو مسلمان باندھنے لگے یہ حرام ہے، باقاعدہ وہ پرچے میں یہ بات موجود تھی۔ تو بالکل وہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا، اور اسی وقت اس ہوٹل والے نے اس کو کاٹ کر کے اس کو پھینک دیا۔ میں نے کہا چلو اللہ رسول کی نہ مانے، اپنے پیر کی تو مان جائے کہ بڑوں کی تو مان جائے کم از کم، ایسے نہ صحیح تو ایسے صحیح کسی بھی طرح سے یہ گند اترے تو اس سے بعد میں پھر ہم اور سمجھا لیں گے۔ بہرحال اس طرح سے میں عرض کر رہا تھا کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، لوگوں کے اندر موجود ہے یہ چیزیں، تو اسے گنڈا کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو تعویذ اور گنڈا، اور عربی میں اس کو حرز اور تمیمہ، اور اس کو جو ہے سنسکرت میں اس کو چمتکار بھی کہا جاتا ہے۔ تو اور پھر آپ یہ کہیں گے پھر یہ تعویذ آئی کہاں سے، اس کی تاریخ کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی متعین تاریخ موجود نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس کی تاریخی حیثیت دیکھیں گے، ماضی کے اندر، پراچین کال کے اندر اگر آپ جائیں گے تو یہ ہر قوم کے اندر ایسی چیزیں پہلے زمانے میں بھوت پریت سے بچنے کے لیے ملتی ہیں اور ملیں گی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے اندر بھی جاہلی شعراء نے اس کا باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے عرب کے اندر بھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 120 سال پہلے امرؤ القیس ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے جس کا دیوان ہے باقاعدہ، اور اس نے اپنے شعر میں اس تمیمے کے لفظ کو استعمال کیا ہے اور کہا ہے فمثلك حبلى قد تركت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي۔ ذی تمائم یعنی تعویذ والے بچے، تعویذ والے بچے۔ ابھی شعر کا ترجمہ بڑا گندا ہے اس لیے میں نہیں کرنا چاہ رہا، بہرحال لیکن اس میں جو موضع استشہاد ہے کہ امرؤ القیس نے ذی تمائم، تمیمے کی جمع تمائم یعنی تعویذ والا بچہ، تعویذ والا بچہ۔ تو تعویذ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 120 برس پہلے اس نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کے اندر یہ تمیمے، تعویذ وغیرہ موجود تھے، تو اس زمانے میں بھی مصیبتوں، پریشانیوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے باقاعدہ تعویذ کا استعمال ہوتا تھا۔ اور غلط تعویذ کا یہ چلن کب شروع ہوا اور اس کی کوئی تاریخی ثبوت تو نہیں ہے، البتہ سارے تاریخ داں اس بات پر متفق ہیں کہ بدروحوں اور بھوتوں اور پریتوں سے بچنے کے لیے، اس کی ایک توہم پرستی کے اوپر، ایک دل کی تسلی کے لیے یہ تمام سب چیزیں ہوئی ہوں گی۔ اور آج بھی غیر مسلم قومیں جو ہمارے ملکوں کے اندر ہیں، آپ دیکھیں گے ان کے گھروں کے دروازوں پر دیویوں کی تصویریں یا اسی طرح دیوتاؤں کی تصویریں اسی طرح جو ہے بناتے ہیں وہ لوگ، اور اسی طرح بعض لوگ ٹیڑھی میڑھی لکیریں بھی بناتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا بنگلور وغیرہ کے اندر اور یو پی وغیرہ کے اندر بھی باقاعدہ صبح سویرے عورتیں اٹھتی ہیں تو سب سے پہلے پانی وانی بھرنے کے بعد اور پورا اپنا سامنا صاف کرنے کے بعد باقاعدہ وہ آٹے یا مٹی یا کچھ لے کر کے چوکھٹوں کے اوپر باقاعدہ ایسا وہ بناتی ہیں۔ وہ کیوں بناتی ہیں؟ وہ باقاعدہ کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی آج بھوت پریت نہ آئے، ان کا یہ وشواس ہوتا ہے، ان کا یہ یقین ہوتا ہے۔ اور اب تو مسلمان کے غیر مسلم تو غیر مسلم رہے، اب تو مسلمانوں کے یہاں بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ نہ کہیں نعوذ باللہ کہہ لیں، عجیب و غریب ہو گئے، باقاعدہ شیر خدا کے پنجے لگے ہوئے ہیں، ہاں جناب علی دلدل کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور باقاعدہ دروازوں کے اوپر لٹکا ہوا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا والحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما الفاطمہ، یعنی ہمارے 5 ایسے ہیں، 5 شخصیتیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر بھوت پریت بھاگ جاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ دروازوں پر، دکانوں پر، دروازوں پر لٹکائے ہوئے، اس کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا والحاتمہ، جتنی بھی بلائیں ہیں ان 5 کو دیکھ کر وہ بھاگ جاتی ہیں۔ کون کون سی ہیں وہ؟ المصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والمرتضیٰ حضرت علی، وابناہما اور ان دونوں کے بیٹے یعنی حسن اور حسین، والفاطمہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استغفر اللہ، یعنی انہیں دیکھ کر بھوت پریت بھاگ جاتے ہیں۔ اور آج یہ ایک چلتا پھرتا دھندا بن گیا ہے کہ لوگ تعویذ اور گنڈوں
والوں کو جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ شیطان کے پجاری اور شیطان لوگ ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے ہمارے فاضل دوست شیخ محمد عالم کشمیری مدنی کی باقاعدہ اس موضوع پر ایک ترجمہ، عبدالوحید بالی صاحب کی ایک کتاب کا ترجمہ انہوں نے کیا عربی زبان میں کہ شمشیر برہ کے نام سے، اس میں باقاعدہ جادو اور ٹونے کی حقیقت اردو زبان میں آپ اس کو پڑھیں، آپ کو بہت ساری حقیقتوں کا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے جادوگر شیطانوں کو اپنے قبضے میں لیتا ہے اور کس طرح سے وہ باقاعدہ جادوؤں کو کرتا ہے۔ یہ جادو کوئی ایسا لفظ نہیں ہوتا کہ اسے پڑھو تو وہ ایسا ہو جاتا، نہیں، بلکہ جادو کا اور جادوگر کا باقاعدہ چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ جو جادوگر اور شیطان ہوتا ہے، شیطان سے اور جادوگر کا بڑا مضبوط سمبند اور تعلق ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شیطان کی پہلی اور سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو کسی طرح سے مشرک بنا دے۔ شیطان کی یہ پہلی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو کسی طرح سے مشرک بنا دے وہ۔ چنانچہ جب وہ مشرک بنا دیتا ہے، اس کے بعد اب اگر آپ اس سے کوئی التجا کرتے ہیں اور وہ بار بار التجا کرتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کے لیے بھی حاضر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جتنے بھی جادوگر ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے، یہ بہت بڑے زناکار، بہت بڑے بدکار، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے ہیں۔ آج بھی جتنے اس طرح کے لوگ ہیں، اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، ان کے گھر میں کبھی آرام اور سکون نہیں ملتا ہے، اللہ کی قسم۔ یہ پیسے تو کماتے ہیں لیکن ان کے بچے ان کو لات مارتے ہیں، ان کی بیویاں ان سے دور رہتی ہیں، ان کی کوئی عزت و آبرو ان کے ہاں نہیں ہوتی ہے۔ ان کے بچے بہت غلط راستوں پہ نکلتے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ تم شیطان کو اپنے قبضے میں کر کے اس سے خدمت لے رہے ہو تو شیطان بھی اپنا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تمہارے گھر، تمہارے بال، سب کچھ کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے بدروحیں جو ہوتی ہیں، ان بدروحوں کو بھگانے کے لیے باقاعدہ یہ تمام سب چیزیں کی جاتی ہیں، اور آج یہ لوگ پیر اور فقیر اس طرح سے کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کے اشتہارات اور ایڈورٹائز کرتے ہیں، اور تعویذوں کی باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں اور انگوٹھیاں بنائی جاتی ہیں کہ یہ فلانے کی انگوٹھی، یہ ڈھگانے کی انگوٹھی، اور چاند گرہن، سورج گرہن، بسنت پنچمی، اور یہ بات آج آپ تعویذ طلب کر رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ جناب علی یہ فلانے موسم میں جب آپ آئیے گا، 15 دن کے بعد جب چاند فلانی جگہ جائے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، تب میں یہ تعویذ بناؤں گا، یا تعویذ بنانے کے لیے مرغا طلب کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ باقاعدہ یہ وہ ہوتا ہے، وہ شیطان کو بلانے کے لیے باقاعدہ اس کے لیے شرک کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر وہ اس کے نام کے ذبیحے ذبح کرتے ہیں، مرغے ذبح کرتے ہیں، تب شیطان ان کی مدد کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کالا جادو جانتا ہے، یہ سفلی علم اس کو ہے، یہ اس کو سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا ولی اللہ ہے۔ ہاتھ پھیلایا، کیا چاہیے؟ جلیبی، ہاتھ، ہاں گرم گرم جلیبی آ گئی، جیب میں سے نکالا، ادھر آ گیا، یہ کر دیا، خوشبو پھیل گئی۔ یہ سب کون کرے؟ یہ ولی اللہ ہے؟ یہ ولایت کی علامت اور نشانی نہیں ہے، یہ تو ہماری جہالت کی علامت ہے جس کو ہم ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ یہ شیطان کا پجاری ہے، یہ شیطان کی مدد سے یہ تمام سب کام کرواتا ہے۔ غنڈے کو آپ نے سپاری دی ہے، جیسے چاہو مرواؤ جس کو چاہو، ایسے ہی ہے، اس کے نام کے ذبیحے کر دیے، آپ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، خلاص۔ اب اس کو کہو کہ فلانے کی بہن کو بھگا دے، فلانے کی بیوی کو بھگا دے، فلانے میں دراڑ پیدا کر دے، اور فلانے کا پیر توڑ دے، فلانے کے جا کے کھلیہان میں آگ لگا دے، فلانے کے گھر میں آگ لگا دے، یہ سب کرے گا۔ یا فلانے کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا، اس کو تنگ کر، وہ تنگ کرے گا۔ اور وہ گنڈا جو اصل ہوتا ہے وہ بہت کم باہر نکلتا ہے، وہ اپنے ہواری مواری انڈر ورلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ ان کے چھوٹے چھوٹے گنڈے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، ہاں کوئی بامبے میں بیٹھا ہے، کوئی کراچی میں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہوا، باقاعدہ ان کے ٹیلی فون چلتے ہیں، اے فلانے کی سپاری لگ گئی ہے، اڑا دے، وہ وہاں ہے، اڑا دیتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے، کس کا آدمی ہے؟ یہ فلانے کا آدمی ہے، یہ فلانے کا آدمی ہے، اس کی فلانی گینگ کا آدمی ہے نہیں۔ تو گنڈے کو پیسہ چاہیے، تو شیطان جب گنڈے کو آپ